کوئی چیز وہ اضافہ استعمال نہیں کرتے تھے. ایک عام آدمی کی طرح خلفاء اور اسلامی جو امراء ہیں، حکمراں ہیں، عام آدمی کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے. یہی سلسلہ رہا. حضرت علی کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اس وقت بھی حالات صحیح رہے. پھر اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ ہونے والی تھی. تو آپ نے دیکھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضور بشارت دے دیے تھے پہلے. جمعہ کے دن خطبے کے دوران حضرت امام حسن ممبر پر بیٹھے، حضور نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کی بہت بڑی دو جماعتوں میں اللہ تعالیٰ صلح کرائے. سبحان اللہ. پیشن گوئی دے دیے. علم غیب دیکھو میرے آقا، مدینے میں ہیں لیکن دمشق کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اس دور حکومت خلافت کو دیکھ رہے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر جنگ کریں گے تو بے شمار لوگ، لاکھوں مسلمان مارے جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ صلح کر لینا ہی بہتر ہے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے. تو آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ نے خلافت کا فیصلہ کیا. دست بردار ہوئے. عہدہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں. آپ ملک شام میں دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں. 2-3 سال سے جنگ ہو رہی ہے، بادشاہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کئی لوگ مر رہے ہیں. کیا بات ہے. یا ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں حالات، کہیں کرفیو ہے، کہیں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لیکن قربان جائیں عظمت امام حسن پر کہ دنیا کی کرسی کو آپ نے لات مار دیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، مجھے اس حکومت، اس خلافت کی ضرورت نہیں. اہل بیت تو وہ ہے جو حکومت یا اقتدار کے لیے بے شے نہیں ہوتے، بلکہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اقتدار کو ٹھکرا دیتے. سبحان اللہ. یہ مثال آپ نے بتا دی اور بتا دیا کہ اگر تمہارے مد مقابل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا کوئی شخص ہے تو صلح کر لینا بہتر ہے. پھر امام حسین نے یہ بتا دیا اگر یزید تمہارے مد مقابل ہو تو صلح نہیں، جنگ کرنی چاہیے. دونوں بھی اپنا اپنا کردار پیش کر رہے ہیں. اس میں بھی حضور کا ایک پہلو ہے. آپ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح فرمائے. اللہ عمر دے آپ کو. کیا بات ہے. تو حاضرین اس میں بھلائی یہ تھی، حضور نے یہ بشارت دے دی. اگر یہ کام غلط ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں غلط ہے، یہ فرماتے تھے. آپ نے ایسا نہیں فرمایا، یہ تو سید ہے، سردار ہے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے صلح کرائے گا. کئی لوگوں کی اللہ تعالیٰ جانوں کی حفاظت کرے گا ان کے ذریعے. اگر چاہتے تو آپ جنگ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جنگ تو ہو جائے گی لیکن یہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کی جانیں چلے جائیں گی. کتنی دور اندیشی تھی حکومت کو. آپ نے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تمام شرائط کو قبول کیا. آپ جو شرائط بتائیں اس پر عمل پیرا ہو گئے. اور اس کے بعد اس میں بھی ایک واقعہ تاریخ الخلفاء میں پیش کیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالانہ آپ کو کچھ پیسے پیش کر دیتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، سادات کی خدمت کے لیے. کیونکہ امیر معاویہ پر بھی آپ کا یہ احسان ہو گیا تھا حضرت امام حسن کا، کیونکہ خلافت کو آپ کے حق میں آپ نے چھوڑ دی. ایک مرتبہ ہوا یہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا کمال آپ کے اندر موجود ہے، سخاوت، پیسے آتے لیکن آپ پورے غریبوں میں تقسیم فرماتے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت تھا پیسے نہیں بھیجے، وقت بڑھ گیا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لیٹر لکھنا چاہے، لکھنے کا ارادہ کیے، کاغذ لے لیے، قلم لے لیے، لکھنا ہی چاہ رہے تھے کہ نیند لگ گئی. تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں کہ تم یہ دعا پڑھو. ان کو لیٹر وغیرہ مت لکھو، تم یہ دعا پڑھو تو تمہارا کام ہو جائے. کیا دعا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کی کہ حضور ایک جامع دعا بتائیں امام حسن. اللہم اقذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی
ولم تنتهي إليه مسألتي ولم تبلغه ولم تنتهي إليه مسألتي ولم تبلغه مسألتي ولم أرجو على أحد من العالمين اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه مسألتي. اس کے بعد یہ پوری دعا ہے فخصنی بہ یا رب العالمین. آخر میں یہ دعا ہے کہ یہ دعا حضور نے ان کو سکھائی. امام حسن فرماتے ہیں کہ 8 دن تک آپ یہ دعا پڑھتے رہے. تو 8 دن مکمل ہونے سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 15 لاکھ روپیہ آپ کے پاس بھیج دی. یہ جامع دعا ہیں اور آپ وہ پورے کے پورے پیسے غریبوں میں آپ نے تقسیم فرما دی. سعادت کرام کی سخاوت مشہور ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے دور میں امیر معاویہ، اور اس میں معاہدہ بھی یہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، کیونکہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن کے بعد حضرت امام حسین کا مقام، یہ جو خلافت چلی آ رہی تھی، خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ، امام حسین کا حق تھا یہ. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا ہوا؟ یزید زبردستی بادشاہ بن کر بیٹھ گیا اور حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی پوری دولت خرچ کرنے لگا اور یہ احکامات جاری کر دیا، آرڈرز، کہ ہر ایک سے بیعت لے لو، جو بیعت کا انکار کرے ان کو ختم کر دو. اور وہ یزید کا کردار کیا تھا؟ پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کئی نسبتیں ہیں، شریعت کے پابند تھے. اب وہ دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلافت دے دیے، وقتیہ طور پر، ہمیشہ کے لیے بلکہ نہیں، ان کے دور کے حد تک. لیکن اس میں ہوا یہ، ان کے بعد یزید جو نااہل تھا، شریعت کا مخالف تھا، وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا. وہ کون سا دور تھا؟ آپ بولیں گے بھائی آج کے دور میں تو کوئی نمازوں کی پابندی نہیں کر، لیکن اس دور میں یاد کرو، آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نمازوں کی کس قدر پابندی کیا کرتے تھے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کافر ہی سمجھتے تھے. مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کا تھا، نماز کا تھا. صرف غیر مسلم ہی نماز نہیں پڑھتے تھے اس دور میں، کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو. آپ غور کیجئے تو ویسے دور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کے آغوش نبوت میں تربیت پائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے، حضور نے ان کو اپنی زبان مبارک، اپنی لعاب دہنہ آپ نے ان کو عطا کیا. تو حاضرین، کیا امام حسین یہ گوارا کر سکتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے شریعت کی خلاف ورزی کی جائے اور وہ خاموش دیکھتے رہے؟ ان کا ضمیر گوارا نہیں کیا، ان کا ایمان گوارا نہیں کیا، حضور سے ان کا جو تعلق ہے وہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کی شریعت کی خلاف ورزی کی جائے حکومتی سطح پر اور یہ خاموش دیکھتے رہیں. یہ آپ کے دل نے گوارا نہیں کیا اور آپ پر دباؤ ڈالا گیا. آپ مدینہ منورہ میں تھے، مدینہ منورہ کا جو والی تھے، گورنر کے پاس لیٹر آ گیا یزید کا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً بیعت لے لو، بیعت کرے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر قلم کر دو. کیسے آرڈر سے غور کیجیے، یہ جبری خلافت ہے. جبکہ اسلامی نظام کیا ہے؟ نظام خلافت، نظام حکومت، نظام سلطنت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مشورے سے مسئلے کو حل کرو، تمام لوگ جس پر متفق ہو جائے الیکشن کے ذریعے. یہاں الیکشن نہیں، کچھ نہیں. والد کے بعد بیٹا بیٹھ جا رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، وہ بھی نااہل ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا تو دنیا والے یہ کہیں گے کہ یزید حق پر تھا، لہذا اس لیے امام حسین بیعت کرے. اگر کوئی یزید کی برائی کرتا تو دنیا والے یہ کہتے کہ بھائی امام حسین جب بیعت کر لیے تمہارا کیا اعتراض ہے؟ حضور کے نواسے ہیں. تو اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی. کیوں کہ اگر آپ بھی بیعت کر لیتے،
جبکہ بعض صحابہ بیعت کر لیے, دوسرے لوگ بیعت کر. آپ بولیں گے پھر صحابہ کیوں بیعت کریں؟ صحابہ کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کر سکتے. تو آپ کو دو چیزیں ذہن میں رہنا چاہیے. بعض چیزیں کیسے ہیں اسلام میں جس میں دو پہلو ہیں. جیسے کوئی شخص آپ کے پاس آ گیا, کوئی کافر تلوار لے کے آ گیا یا گن لے کے آ گیا, سینے پہ رکھ دیا, تلوار گردن پہ رکھا آپ نے, اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم انکار کر دو, کفر کر دو, اللہ اس کے رسول کا انکار کر دو. اگر نہیں کرو گے, اسلام کو اگر نہیں چھوڑو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. اب کیا کریں گے؟ اب احکامات کیا ہیں؟ ایک طرف جان ہے, دوسری طرف ایمان ہے. تو شریعت آپ کو یہ اجازت دے دی ہے, رخصت بولتے ہیں, اجازت دے دی ہے کہ تم زبان سے ظاہری طور پر اسلام کا انکار کر سکتے ہو, لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے, دل میں اللہ اس کے رسول کو ماننا. جان بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ایسا کر سکتے ہیں, یہ رخصت ہے. لیکن اس سے بلند درجہ کیا ہے؟ عزیمت کہتے ہیں اس کو, بلند درجہ, بہادری کی بات, ہمت کی بات کیا ہے بھائی؟ آپ اس وقت بھی زبان سے بھی یہ بولنا کہ میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا, اللہ اس کے رسول کے احکام کو نہیں چھوڑوں گا, دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا, جان بھی چلی جائے کوئی پرواہ نہیں. اگر ویسی حالت میں اگر وہ شخص آپ کو مار دے, قتل کر دے تو آپ شہید ہوئے. تو پہلا جو انداز ہے وہ بعض صحابہ اختیار کر لیتے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے بیعت کر لی, لیکن دل سے ناراض تھے یزید سے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت کو اختیار کیا. آپ بولے کہ بھائی میری جان جائے کوئی بات نہیں, لیکن میں حق پر قائم رہوں گا, باطن سے بھی میں اس کا انکار کروں گا, ظاہر سے بھی انکار کروں گا. کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر امام حسین اگر مان لیے تو پوری دنیا سب کی نظر امام حسین پہ تھی کہ امام حسین کیا کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر بیعت کر لیتے, دنیا والے یہ سمجھتے کہ بھائی یزید حق پر ہے, نعوذ باللہ من ذلک, جبکہ وہ باطل پر تھا. تو حاضرین, ایسے وقت میں, ایسے ماحول میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لیٹر آ رہا ہے, خط پہ خط آ رہا ہے, آرڈر پر آرڈر آ رہا ہے, جیوز نکل رہے ہیں, کیا امام حسین سے بیعت لو, یزید کے بارے میں آپ کو قتل کر دو, نعوذ باللہ من. تو والی مدینہ, مدینے کے جو گورنر تھے پریشان ہو گئے, وہ عاشق رسول تھے, بلا کے بولے حضرت ایسے احکامات آ رہے, کیا کروں, میں پریشان ہوں. تو حضرت بولے کہ بھائی میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا, تمام لوگ, تمام جو اب بڑے بڑے جو لوگ رہ گئے ہیں, اگر وہ لوگ متفق ہیں تو جب غور کریں گے. سب متفق نہیں تھے, حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مخالف تھے,